بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدوری کا یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس درس میں وضو کے مستحبات بیان کیے جائیں گے۔ مستحب کی تعریف سماعت کر لیں، ویڈیو روک کر آپ لکھ بھی لیجئے گا۔ مستحب اس کام کو کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا لیکن شریعت اس کام کے کرنے کو پسند کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی وہ کام نہ کرے تو نہ بندہ گناہ گار ہوگا اور نہ شریعت ملامت کرے گی اور نہ ہی ناپسندیدگی کا اظہار کرے گی۔ یہ مستحب کی تعریف ہے۔ اس تعریف سے پتہ چلا کہ مستحب کام کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ مستحب کام چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں، شریعت ملامت بھی نہیں کرتی، ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کرتی، کرے گا تو ثواب مل جائے گا۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، وضو کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کی نیت کرے۔ نیت کرے، بندہ وضو کر ہی رہا ہوتا ہے تو نیت ہوتی ہے کہ وضو کر رہا ہوں، لیکن بندہ پانی میں گر گیا اور اعضائے وضو اس کے دھل گئے تو وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ بارش ہو رہی ہے، کھڑا ہو گیا، اعضائے وضو مکمل طور پر دھل گئے، وضو ہو گیا، لیکن اس کی نیت نہیں تھی، ایسے ہی کھڑا ہوا تھا تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسی وقت ملے گا جب نیت ہو۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے اگر نیت کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن نیت کی حقیقت دل کا ارادہ ہے۔ اگلا مستحب وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، مسح میں اپنے پورے سر کو گھیرنا، مسح میں اپنے پورے سر کو گھیرنا یعنی پورے سر کا مسح کرنا، یہ مستحب ہے۔ کس قدر سر کا مسح کرنا فرض ہے یہ ہم بیان کر چکے، چوتھائی سر کا، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ صاحب قدوری نے اسے مستحب قرار دیا ہے اور بہت سے فقہائے کرام نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ تیسرا مستحب فرماتے ہیں وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، ترتیب سے وضو کرے۔ فَيَبْتَدِئُ، ابتدا کرے گا، بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِذِكْرِهِ، جس کے ذکر سے اللہ نے ابتدا فرمائی۔ بِمَا بِذِكْرِهِ، جس کے ذکر سے بدأ اللہ، اللہ نے ابتدا فرمائی۔ ترتیب سے وضو کرے گا، ابتدا کرے گا اسی کے ساتھ جس کے ذکر سے رب نے ابتدا فرمائی۔ یعنی آیت وضو میں آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے چہرے کا ذکر ہے، اس کے بعد ہاتھوں کا ذکر ہے، اس کے بعد سر کا ذکر ہے اس مسح کا، اور اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے کا ذکر ہے۔ تو ترتیب سے وضو کرنا یہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ اگلا مستحب وَبِالْمَيَامِنِ، سیدھی جانب سے آغاز کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ فَيَبْتَدِئُ بِالْمَيَامِنِ، یہ وہاں پر عطف ہو رہا ہے۔ ابتدا کرے گا سیدھی جانب سے، یعنی ہاتھ دھونے ہیں تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئے گا، پاؤں دھونے ہیں پہلے سیدھا پاؤں دھوئے گا، چہرہ تو ایک ساتھ مکمل دھوئے گا جھپکا مار کے، سر کا مسح بھی ایک ساتھ مکمل کرے گا، طریقہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں دھونے کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلے سیدھا ہاتھ، پہلے الٹا پاؤں، پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ،
پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں، یہ مستحب ہے۔ والتوالی، توالی کا مطلب ہے پے در پے، پے در پے، ایک عضو کو دھوئے پھر دوسرے کو، درمیان میں اتنا فاصلہ نہ ہو کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر چہرہ دھونے کے بعد 5 منٹ تک رکا رہا، باتوں میں لگ گیا، پھر ہاتھ دھو رہا ہے، تو یہ خلاف مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ پے در پے ہو، یعنی ایک پے در پے کے کیا معانی ہیں ہم نے بتا دیے۔ پے در پے کا کیا مطلب ہے کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا عضو دھل جائے، اسے کہتے ہیں پے در پے دھونا، اسے کہتے ہیں پے در پے دھونا۔ اگلا مستحب ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا، گردن یعنی مراد گدی کا، گردن کی بیک سائڈ کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ یہ تھے وضو کے مستحبات۔ یاد رکھنے والی بات کہ دیگر فقہائے کرام نے یہ جتنے بھی مستحبات صاحب قدوری نے گنوائے ہیں، بہت سے فقہائے کرام نے ان تمام کو سنت شمار کیا ہے، سنت شمار کیا ہے، سوائے 2 کے، سیدھی جانب سے ابتدا کرنا اور گدی کا مسح کرنا، ان 2 کو مستحب قرار دیا ہے، اور باقی جتنے مستحبات صاحب قدوری نے بیان کیے، ترتیب ہے، پے در پے دھونا ہے، وضو کی نیت کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے، ان تمام کو بہت سے فقہائے کرام نے سنت قرار دیا ہے۔ سنت کی اقسام، تعریفات اور مستحب کی تعریف، حکم ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔